یعنی ہم اور آپ زمین پہ چل رہے ہیں، زمین میں پانی میں فسادی فساد، مطلب پانی کو لے کے سونامی آ گیا، کتنے لوگ مر گئے، چینئی وغیرہ کے علاقے کا آیا تھا 4-5 سال پہلے، لاکھوں لوگ مر گئے، سری لنکا وغیرہ میں آپ دیکھیے سونامی وغیرہ آیا، طوفان آیا اور لوگ مر گئے۔ کئی جگہ آپ دیکھیے گا لوگ بیچ پر جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور ننگے ہی سوئے رہتے ہیں، جسم پر کپڑا نہیں رہتا، ایک ساتھ پانی آیا اور سب لوگ برباد ہو گئے۔ تو گویا کہ سمندر میں بھی طوفان ہے اور زمین میں بھی پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ پانی نہیں ہو رہا ہے، بارش ہو ہی نہیں رہی۔ پریشانی کیا ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کیے ہوئے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ کھیتی ہو نہیں رہی، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہیں، کام ٹھپ پڑ گیا ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں جماعت سمجھ ہے ناس، جو بھی پریشانی آئی ہے لوگوں کی خاطر کرتی ہے، یہ لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے پریشانی آئی، ورنہ پریشانی نہیں آئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پریشانی کو جانتے ہیں، آپ کو وہ جان جائے تاکہ وہ برائی کرنا چھوڑے۔ آج دیکھیے اپنے سماج میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، اچھے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، نیک لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، برے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ تھا، اتنے بڑے لوگ روزہ نہیں رکھتے، بس آپ رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ایک حدیث بتاتی ہے مسلم کتاب الرسول کتاب الرسول 7253 کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور ممبر حاضر کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے سینے پر چڑھے آمین کہا، دوسرے سینے پر چڑھے آمین کہا، تیسرے سینے پر چڑھے آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کو؟ بولے کہ پہلے سینے پر جب میں چڑھا تو جبریل امین نے یہ کہا، تو وہ فرشتوں کی سردار ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ، بہت لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، بڑا بدنصیب ہے وہ کہ رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے آپ کو بخشوا ہی نہیں سکا۔ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، اللہ نے اس کی معافی نہیں کی۔ دوسرے سینے پر جو چڑھا اور آمین کہا، بڑا بدنصیب ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور زور سے وہ آمین بول رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتا، اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے تو بولا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے آپ کا نام آئے لیکن آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا، تو بڑا بدنصیب ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتا۔ درود و سلام کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بولے اس لیے آمین کہا۔ تیسرے سینے پر چڑھے، سیڑھی پر چڑھے تو اس آدمی کے بارے میں آمین کہا کہ ماں باپ موجود ہے اس کے، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں اس کو پایا لیکن جنت میں نہیں جا سکا۔ آج غور کیجیے یہ کہاں کہاں کمی اپنے اندر ہے۔ فرشتوں کے سردار نے بددعا کی اور بنی نوع انسانیت کے سردار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بول کر اس میں مہر لگا دی۔ اس لیے بڑے بڑے رسول وہ لوگ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، اس کے بھائی کو توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، سدھر جائیے ورنہ اس کی بددعا لگے گی، اس کی بددعا لگے گی فرشتوں کے سردار کی بددعا لگے گی، اس کی بددعا لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگے گی۔ تو کیا ہم اور آپ دعا لینا چاہتے ہیں یا بددعا لینا چاہتے ہیں؟ بولیے دعا نا، جب دعا چاہیے روزے سے رہیے، جو بھی روزہ نہیں رکھتا فاسٹنگ نہیں کرتا بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ نمبر 2، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، درود و سلام پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ماں باپ اگر ہمارے پاس ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ آپ دیکھیے کئی اولڈ ایج ہوم تھا گیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو لے کے وہاں پہ جا کر رہتے تھے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا، آج جب ماں باپ پورے ہو گئے یعنی جب 55 میں چلے جاتے تو وہ 55 میں چلے جاتے، 55 کے یہاں ہوئے تو وہ چھوٹے بچے ہو جاتے، تو امی کو بول رہے ان کی خاموش کا آواز کرتے جا رہے ہیں، کوئی بھی امی کو اگر ایسا بولے گا بچہ نہیں، بڑا بدنصیب ہو۔ پاپا کو کیا بولتا؟ پاپا
गाँव जलाने का आवाज नहीं करेगा। ऐसे लोगों की कहानी आप जानते हो कि बहुत पैसे वाले हैं, उनके पापा मालूम कहाँ है, ओल्ड एज होम में है। आइए मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, सुधर जाइए। माँ बाप को अपने घर में रखिए। लोग बोलते हैं ना माँ बाप, आप देखिएगा कहीं पर लिखा है माँ का आशीर्वाद, बाप का आशीर्वाद। तो आज बूढ़े लोग को कहाँ लेकर जाती है, ओल्ड एज होम में, सरकार में। बड़ा बदनसीब हो, बड़ा बदनसीब हो। एक वाक्य सुनाता हूँ। एक आदमी जो था अपने बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ने के लिए गया। ओल्ड एज होम बनना चाहिए या बंद होना चाहिए? ओल्ड एज होम बंद होना चाहिए या बनना चाहिए? बंद होना चाहिए। आज अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी की जगह पैसे हैं, वहाँ ओल्ड एज होम सबको बंद करो। भाई माँ बाप को अपने घर में रखो। एक आदमी का वाकया अपने अब्बा को छोड़ने के लिए गए। अपने अब्बा को छोड़ने के लिए गए तो फोन पर टीवी का फोन आया। जब टीवी का फोन आता है हमारा पहली रिंग में उठा ले। अगर पहली रिंग में टीवी का फोन नहीं उठाइएगा और रिंग बज के घंटी बज गई, उसके बाद जब घर पहुंचेगा तो हम सब भी बच जाएंगे। कोई बोले पैसा मिले, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? बीवी का फोन आया। क्या फोन आया कि पापा जो है अब ईद बकरीद में भी वही रहेंगे और हम ईद बकरीद में मिलने चले जाएंगे, फूल सुना देंगे। आजकल क्या है, मदर्स डे। अरे मदर का कभी डे होता है क्या? दुनिया वाले बेवकूफ है। यानी माँ को सिर्फ एक दिन कुछ लेना, वगैरह नहीं कुछ लेना। 24 घंटा की माँ की खिदमत करेंगे। फादर्स डे है क्या? फादर्स डे होगा हर दिन 24 घंटा फादर की खिदमत करनी है। फादर्स डे मनाएंगे, फूल सुना है, पापा फूल सुनिए। बीवी का फोन आया, पापा भी अब वही रहे। अच्छा पापा वही रहे, ठीक है। अब इनके अब्बा जो थे ओल्ड एज होम के जिम्मेदार से हंस के बात करने लगे। अच्छा अब वो आदमी दोबारा आकर पूछा, अरे पापा आपसे से हंस के क्यों बात कर रहे हैं? अब लेकिन कौन समझ पाते इस वाक्य को? बेटा सुन ले, आज से 30 साल पहले तेरे बाप एक बच्चे को लेने के लिए यहाँ आए थे, मैं उसी वक्त से जानता हूँ। इसका मतलब क्या है? सर हिलाने से नहीं मिलेगा इस वाक्य को समझना। आज से 30 साल पहले तेरा बाप एक बच्चे को लेने के लिए आए थे, उसी वक्त से मैं जानता हूँ। मतलब अरे तू ही तो है, तू बच्चा था 30 साल पहले, तुझे यहाँ से ले गया थे, यही आदमी ले गया था, तुझे सहारा दिया था और आज इस बूढ़े को तू यहाँ लेकर आ गया है। भाई इसलिए माँ बाप की खिदमत, उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। माँ ने अपनी तकलीफ उठाई है, हम और आप उनकी एक तकलीफ का बदला दे सकते अभी नहीं दे सकते। इसलिए सुधार पैदा करना बहुत जरूरी है। अपने यहाँ ये भी हो रहा है, जैसे कारोबारी इलाका है, कारोबार करते हैं लोग, आते लाखों लोग आ रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं। खराब माल हो, सही माल पता के बेचने का नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं। कोई भी मेरा माल खराब है तो आप बोलिए उसको, भाई मेरा माल खराब है, इतने कम पैसा आप दीजिए। अरे पैसा सच बोल देंगे तो क्या होगा? नहीं मेरे भाई, आपको सच बोलना पड़ेगा, खराब माल बताना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ काम करने वाले हैं, आपके यहाँ मजदूर लोग भी काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। आज पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जाता है। ये क्या है लेबर डे? यानी इस तरीके से लेबर को खुश किया जा रहा है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुनी, सुनने के बाद की हदीस कि पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दो, आदमी अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजफअ। पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दो। चेन्नई का एक वाकया है, देखिए एक ही वाकया है तो किसी तरीके से बदल जाए। चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, कंपनी का मालिक जो था मुसलमान था, बहुत सारे लोग तैयार बना होते और इबादत वाला वाकया है, सब लोगों को समझ में नहीं। तो क्या हुआ, वो तनख्वाह वक्त में नहीं देता, सैलरी लोग टाइम पे देता ही नहीं था। अरे बात कर रहा सैलरी लेगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना परेशान करके रखे हुआ। अरे भाई हर महीने सैलरी दे दिया करो, उनके भी तो आपको आप ही परेशान होंगे, बेटा भेजेगा देते हैं। ये
پڑھ کے سنا. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے پیسے والے, حدیث پر عمل نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آج ہمارا عمل کرنے والے ہو جائیں پورے طریقے سے, خود بخود لوگ ہم کو بولے کہ آپ آئے ہیں. خود عمل بولنے سے نہیں ہوگا, عمل کر کے دکھانا, اپنی زندگی بلانا. یہ حدیث جب انہوں نے سنی تو ہر مہینے تنخواہ جو ہے وہ 30 تاریخ کو دے دیتے. جا بھائی اپنی تنخواہ لے جائے. اس میں کوئی ہندو بھائی بھی کام کر رہے تھے, میرا خیال میں ہوتا ہے. تو سیٹ سے ملے گا, سیٹ صاحب ابھی 2-3 مہینے سے آپ سیلری ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں. پہلے تو آپ سیلری ٹائم پہ نہیں دیتے تھے. بولے میرے نبی کا فرمان ہے, میں اس نبی کو مانتا ہوں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. میں اسی حدیث پر عمل کر رہا ہوں. جتنے ہندو بھائی تھے وہاں, ان لوگوں نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے جس آدمی کو ہم جیسے لیبر کے بارے میں اتنی فکر ہے اور وہ یہ بول کے گئے ہیں کہ وہ ٹائم ہوتے ہی فوراً سیلری دے دو, تنخواہ دے دو, وہ آدمی کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. بولیے ایسا اخلاق ہے؟ یہ ہے ایسا اخلاق پیش کیجیے میرے بھائی. آپ اگر سیٹ ہیں تو مزدور آپ کے پاس پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو کوئی بھی آدمی ایسا کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے. کام میں بھی آپ دیکھیے, کاروبار میں بھی دیکھیے, ہمارا کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا ویوہار بالکل صحیح ہونا چاہیے. آپ کی دکان پہ لوگوں کی بھیڑ لگنی چاہیے. میں کہیں سے نہیں لوں گا, یہاں سے اگر لوں گا, ان کا ترازو وہ صحیح ہے. آپ ماننا ہوگا, ہاتھ مار دیتے, اس طرح سٹا دیتے, بےمانی کرتے. میرے بھائی کو سبھاگ بنا, خراب مال ہے تو خراب رہے گا. بولیے حدیث کے اندر صحیح مسلم کتاب ایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 102. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کے اندر گئے, گیہوں ہے, چاول ہے, ہاتھ ڈال کے دیکھا, اندر کا حصہ دیکھا وہ گیلا ہو گیا. ماں آگا جیسا ہے وہ طعام, غلہ والے یہ کیا ہے؟ کاساب السما یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے اس لیے وہ گیلا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس, جی جو گیلا ہو گیا اس کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ بھئی اندر کا گیلا ہے. من غش فلیس منی, یہ دھوکہ دے گا وہ ہم سے نہیں. آپ کاروبار میں بھی کسی کو دھوکہ مت دیجیے. آپ کا کام چلے نہ چلے, روزی روٹی کمانے کون ہے؟ اللہ. کون کھلا رہا اللہ. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کھلانے اور پلانے والی نہیں ہے, چاہے جو بھی ہو جائے. بھائی کاروبار میں ہم اور آپ کو صحیح رہنا. آج دیکھیے بینک کا کیا مسئلہ ہے, کتنے مزدور لوگ مر رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں. مدھیہ پردیش کے اندر بھی مسئلہ چل رہا ہے, مدھیہ پردیش میں, اسی طرح مہاراشٹر کے اندر کسان لوگ, فارمرز لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بینک والے سے انہوں نے پیسہ لے رکھا ہے, بینک والے جو ہے چھوڑتے نہیں. پریشانی بڑھے. قرآن میں کیا ہوگا؟ قرآن کے یہاں بیاج کا کاروبار نہیں ہے, سود کا کاروبار نہیں کرے گا, انٹرسٹ کا کاروبار نہیں. قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ سب کام نہیں کرنا. جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے, اگر بھارت دیش میں, ہمارا بھارت دیش میں اور پوری دنیا میں انٹرسٹ ختم ہو جائے, ختم. بھائی آپ پیسہ دیجیے, تجارت کیجیے, آپ کا فائدہ. نقصان کچھ نہیں, نقصان ہوا چلیے بھائی آپ کا نقصان, لیکن پیسہ دینے کے بعد اتنے پرسنٹیج لینا. اگر دنیا میں یہ نافذ ہو جائے بہت سارے پیسے والے ہو جائیں گے. لیکن آج کل کیا پیسے پر چند ہی لوگوں کا قبضہ ہے. جیسے اپنے انڈیا میں امبانی ہے, اڈانی ہے, عظیم پریمجی ہے, دنیا میں دیکھیں بل گیٹس ہیں. یہ چند ہی لوگ جو پیسے پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ ہر ایک کو ملنا چاہیے. جیسے پردھان منتری جی کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس, یہ نعرہ بہت اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ بہت پہلے دیا تھا. احب الناس اللہ تعالی انفعهم للناس, ولو کبھی طبرانی کی روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ سوشل ورکر بنیے, لوگوں کے کام آئیے. جتنا زیادہ لوگوں کو کام آئیے گا آپ کا بڑا فائدہ ہے. پھر میں چنئی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. چنئی کا بھی فلٹ آیا تھا, سیلاب آیا تھا, 1 سال پہلے آیا تھا. بہت زیادہ نقصان ہوا اپنے بھائیوں کا. بھارت دیش میں رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے
پینے کا پانی ان بھائیوں کو کہاں سے ملا تھا؟ ہر کام پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کا پانی نہیں۔ وہ پانی کہاں ملا تھا؟ مسجد سے۔ مسجد کے دروازے مسلمانوں نے کھول دیے۔ ہندو بھائیوں نے کہا کہ اگر بابری مسجد ہوتی ایک مسجد میں اور ہم کو ٹھہرنے کی جگہ مل جاتی میرے بھائی۔ اور ایک بہن ہندو مہیلا، گربوتی مہیلا، پیٹ میں بچہ ہے، وہ ڈوب رہی تھی، اس کو کس نے بچایا؟ ایک مسلمان نے جس کا نام ہے یونس نامی نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر اس عورت کو بچایا، کیونکہ وہ بھارت کی مہیلا ہے۔ بھارت کے اندر ہم سب لوگ ایک ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم لوگ بولے ہیں اس لیے کوئی ستا ہمارا، ہمارے بھارت میں اس کی بات کچھ اور ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے۔ تو اس یونس نامی نوجوان نے ڈوبنے والی عورت کو بچایا۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس عورت نے جب بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام کیا رکھا؟ معلوم آپ، ایک ہندو عورت نے اپنے بچے کا نام رکھا یونس، تو اسی یونس نے اس کو ڈوبتے ہوئے بچایا۔ آج بھارت دیش میں بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیا ہے؟ لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب کے لیے کام کرنا، سب کے کام آنا۔ لگ سکوں کی نظری یعنی تو مجا کو جانے کی نہیں چاہے۔ مسترد حاکم کی روایت ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ ہم مسلمان نہیں، ہمارا پڑوسی چاہے غیر مسلم کوئی بھی ہو، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو ہم کو اس کو کھلانا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اسلام کا پیغام ہے، ہمیں اور آپ کو اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کو لے کے چلیں گے تو سماج اچھا بنے گا، بہترین ہوگا۔ نہیں لے کے چلیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے میرے بھائی، آج کے لیے مختلف طریقے سے لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، اس کو الگ کر دو، اس کو الگ کر دو، اور سب کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ اس کو پیٹ رہا، وہ اس کو پیٹ رہا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، جو شانتی والا پیغام ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ شانتی ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، یہاں تک تجارت کی شانتی، یہاں دھرم خراب ہے، کوئی بھائی آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی صاحب میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، مجھے ذرا کچھ ٹپس دیجیے۔ آج کل لوگ ٹپس نہیں دیتے، ارے اس کو میں اگر بتا دوں گا تو پیسہ یہی کما لے گا۔ ارے سب نصیب سے ہوتا ہے بھائی، پیسہ تو پیسے بہت سارے ہیں، یہی بھرے کے بھرے رہ جائیں گے، کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا ہے، سب کو یہی آ جائے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم اور آپ مریں گے تو کیا ہمارے کفن میں جیب ہوگا کیا؟ بولیے، کفن میں جیب لگوانی؟ کتنے لوگ بولنا ہے کفن میں جیب لگوانا؟ نہیں، تو کفن میں جیب نہیں لگائیں گے، یہاں سے پیسہ لے کے جانا، پورا پیسہ یہاں بھر لینے کا، کفن میں لے کے دینے کا، ساتھ لے کے رہ جائے گا۔ ویسا کفن میں بالکل جیب فائدہ نہیں، پوری بلڈنگ یہی رہ جائے گی، بلڈنگ میں کفن میں جائے گا، پوری گاڑی یہی رہ جائے گی، گاڑی لے کے جائیے گا۔ ابھی دولت کا ایک مالدار مرا ہے پوری دنیا میں، دوسرا کوئی بھی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جو بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہو جس میں اس کا پیسہ نہ ہو، اور حج کے لیے جو کمیٹی کام کرتی ہے اس میں بھی آدھا شیئر اسی کا ہے۔ یہ امبانی جو ان کے کچھ بھی قریب بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے، اور کتنے مالا بھی قریب بھی نہیں اس کے پاس ہے۔ سارے لوگ مرے ہیں، قبر میں نہیں لے کر رہے گا، پیسہ لے کر رہے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، جتنا زیادہ خیال رکھے گا اللہ اور دیتے۔ آج کیا ہو رہا ہے، پکڑ کے پیسے کو رکھتے ہیں، کھول لے رہے ہیں، نکال لے رہے ہیں، بڑا نقصان۔ اگر سود کو، انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے تو آپ نے دیکھیے یہ فارمرز لوگ نہیں ماریں گے اپنے آپ۔ کہیں کہیں پر تو یو پی کے اندر کسانوں نے بول دیا کہ ارے بھائی اگر زیادہ کوشش کرو گے تو ہم لوگ ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ جی نہیں میرے بھائیوں، اسلام کے پیغام کو عام کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ سورۃ المائدہ کتاب نمبر 11 کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2072 الربا صدقۃ عظیمۃ ایسرھا ان ينكح الرجل منهما۔ سود کے انٹرسٹ کے 70 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ جو بھی سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے میرے بھائیوں بچ کر رہا ہے۔ ہم
کاروبار کر رہے ہیں، ناپ تول میں ترازو بالکل صحیح ہونا چاہیے. اگر ترازو میں جہاں غلط ہو گیا اللہ برکت ختم کر. اب دیکھیے پھل فروٹ والے کہتے ہیں ابھی پھل فروٹ رمضان کے مہینے میں سستا ہے یا مہنگا ہے؟ بولیے سستا مل رہا ہے یا مہنگا مل رہا ہے؟ بہت بہت معاملہ ہے. آپ کو بولے صاحب آم لینے جائیے، پپیتا لینے جائیے، کتنا معاملہ ہے. تو رمضان میں دنیاوی چیز بڑھ گئی ہے اور آخرت کی چیز سستی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر چیز لینی ہو، اللہ تعالیٰ کی چیز لینی ہو تو محنت کیجیے، کوشش کیجیے اور رمضان کمائیے. آج کتنا رمضان ہے؟ 19 تاریخ. بس چند دنوں کے بعد مہمان ہے وہ سب ہو جائے گا. پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے. اب آئندہ رمضان میں کتنے ہوں گے نہیں ہوگے کچھ پتا نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم. اس میں بھائی تیاری کیجیے، ناپ تول میں صحیح ہونا چاہیے، کسی کو مال خراب نہیں ملے گا. یہ حدیث پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا. سورہ ابن ماجہ کتابوں کے اندر کتاب نمبر حدیث نمبر 4019 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تصل الفاحشة في قوم قط حتى يدركوا بها إلا كشاف المقاومة والأوجاع التي لم تتفرق في أسلافهم الذين مضوا. جہاں کھلا برائی ہونے لگے، جہاں کھلا برائی ہوگی، اگر یہ لڑکی ویسی گھوم رہی ہے، ہماری خواتین ویسی گھوم رہی ہے، اگر ایسے ہی ہوتا رہے گا وہاں برائی ہے. جیسی برائی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، ایڈس کی بیماری نہیں تھی، ابھی آ گئی. لوگ کیا کرتے ہیں بھائی آپ کو بیوی موجود ہے، اپنی بیوی سے ملے نہیں، اب کیا ہے دوسروں سے مل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بیماری ہے، پریشانی پڑ گئی. بہت سارے لوگ ایڈس کے مریض ہو گئے. تو اسی طریقے سے آگے کہا حدیث میں وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا رَسُولُ السِّنِّينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ. اور جہاں لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، یعنی ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، ترازو کم ہو جاتا ہے، ہاتھ مار دیا کم ہو گیا، إِلَّا رَسُولُ السِّنِّينَ بارش نہیں ہو، إِلَّا رَسُولُ السِّنِّينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ نوکری نہیں ملی. آئیے مجھے پردھان منتری نے نوٹ پر پابندی لگا دی ہے، 8 نومبر 2016 کو 500 1000 کی نوٹ نہیں چلے گی. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ایسا بہت بیٹھ ہے، ہماری تجارت کام نہیں ہے. نہیں، اللہ رزق لمن یشاء ویقدر. سورہ فاتحہ 8 اللہ جس کی روزی کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے اور جس کی روزی کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کو بھروسہ کرنا، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، کوئی دوسرا نہیں. نام پر جہاں پوری کی یہ 3 سزا ملے گی. نمبر 1 بارش بھی نہیں ہوگی، مشکل بھی ہوگا، نوکری بھی نہیں ملے گی، وجور سلطان ملے گی اور ظالم بادشاہ پر اللہ مسلط کرے گا. ایک چیز اور ورنہ مسلم کیا لوگ اتنا ولكن لهم زكاة أموالهم إلا من يرحم من السماء ولولا البحر للقوم. اگر تم اپنے مال کی زکات نہیں نکالیں گے، لوگ مال کی زکات نہیں نکالیں گے تو ایک دکان لے لیجیے، ایک گاڑی لے لیجیے، زکات نکالیے 2.5 آپ کو اپنے مال کا حصہ دینا پڑے گا. اگر سب مسلمان نکال گئے تو غریبی ختم ہو جائے گی. یہ اور سرکار کو جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس دینا ہی ہے. الگ جو ہے اسلامی طریقے سے ہم کو زکات نکالنا ہے. ان لوگوں نے زکات نکالا، اللہ نے ان کا مال کو رکھا، ان لوگوں نے نہیں نکالا ان کا مال گیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں بلیک منی چھپانا مشکل ہے، وائٹ منی کمانا مشکل ہے اور پنک منی کو چھپا کرانا مشکل ہے. ابھی 2000 کی نوٹ لے کر آپ چائے والے کے پاس جائیے، بھائی صاحب چھپا دینا، کوئی دے گا؟ کوئی دے گا نہیں. اگر زکات نہیں نکالیں گے اپنے مال کی تو کیا ہوگا؟ بارش نہیں ہوگی. اگر چار برقع ہوتے تو اللہ کوئی بارش نہیں نازل کرتا. اس لیے بھائی ہمیں اور آپ کو سماج میں سدھار کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اگر کرتے ہیں تو یہاں بھی فائدہ، نہیں کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہے، یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان اور آزمائش آتی جاتی رہے گی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرما دے، ہمارے سب روزگار کو قبول فرما دے. جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں ڈال دے. اللہ ہمارے شہر میں شانتی پیدا کر دے، ہمارے ملک میں شانتی پیدا کر دے، پورے دنیا میں شانتی پیدا کر دے. ہم کو ایک بنا دے، ایک بنا دے. آمین و آمین الحمد للہ. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.